کمرے میں بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر ایک مدھم سانس چھیڑ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا پردوں کو اس طرح ہلا رہی تھی جیسے لمحہ خود سانس لے رہا ہو۔ ابراہیم نے حوریہ کو اپنی بازوؤں میں اس شدت سے تھام رکھا تھا جیسے وہ اسے کھو دینے کے خیال سے بھی ڈرتا ہو۔ حوریہ کا چہرہ اس کے سینے کے قریب جھکا ہوا تھا، مگر اس کے گالوں کی سرخی اور تیز دھڑکنیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ ابراہیم نے آہستگی سے اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے اٹھایا اور اس کی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں جا ٹھہری، گہری، خاموش مگر بے حد کہنے والی۔ حوریہ کی سانس رک سی گئی، اس کے لب ہلکے سے کانپے جیسے وہ خود کو اس لمحے کے حوالے کر رہی ہو۔ ابراہیم نے اسے مزید قریب کھینچا، اس کے پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، پھر آہستہ آہستہ اس لمس کو اس کے رخسار تک لے آیا جیسے وہ ہر احساس کو ٹھہر ٹھہر کر محسوس کرنا چاہتا ہو۔ حوریہ کے ہاتھ بے اختیار اس کے کالر کو تھام گئے، اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی مگر چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ ان کے درمیان فاصلہ اب صرف ایک دھڑکن کا رہ گیا تھا۔ ابراہیم کی گرم سانسیں جب اس کے لبوں کے قریب آئیں تو حوریہ کی پلکیں خود بخود جھک گئیں اور وہ لمحہ ایک خاموش اقرار میں بدل گیا۔ ابراہیم نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اس کی آواز میں ایسی شدت تھی جو سیدھا دل میں اترتی تھی، جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ حوریہ نے آنکھیں بند کر لی، اس کے لبوں پر ایک مدھم سی کپکپاہٹ تھی اور وہ پوری طرح اس احساس میں ڈوب چکی تھی جہاں صرف محبت کی تپش باقی رہتی۔ مگر اچانک دروازے پر زوردار دستک اور شگفتہ کی تیز آواز نے اس سارے سحر کو توڑ دیا۔ حوریہ بڑبڑا کر اٹھی، سانسیں بکھری ہوئی تھیں، دل اب بھی ویسے ہی دھڑک رہا تھا جیسے وہ لمحہ حقیقت ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے وہی کمرہ، وہی بوسیدہ بستر اور دروازے پر کھڑی شگفتہ کی سخت نظروں نے اسے حقیقت میں واپس دھکیل دیا۔ شگفتہ نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو سختی سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے ڈانٹا کہ ابھی تک سو رہی ہو؟ یہاں کوئی خواب دیکھنے کی جگہ نہیں۔ حوریہ کے لبوں سے ایک دبی سی سسکی نکلی مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں ابھی تک اسی ادھورے لمس کی گرمی باقی تھی جو حقیقت کی سختی کے باوجود بجھنے سے انکار کر رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد اس کے چچا غفار نے اسے سہارا تو دیا تھا مگر چچی شگفتہ نے اس کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی، ہر بات میں اسے بری طرح بے عزتی کر کے رکھ دیتی۔ غفار چچا بیمار لڑتے لڑتے خود تھکن زدہ تھے، اپنی بیوی کے سامنے بولنے کی ہمت کہاں سے لاتے؟ اگر اس کے حق میں بولتے بھی تو چچی انہیں خوب سناتی اور وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ جاتے۔ حوریہ ابھی پراٹھے بنا ہی رہی تھی کہ شگفتہ باورچی خانے میں آ دھمکی اور جلتا ہوا توا دیکھ کر چیخ پڑی کہ گیس کیا تمہارا باپ بھرے گا؟ اتنی تیز آنچ پر پراٹھے بنا رہی ہوں؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے کہا کہ چچی جلدی کی وجہ سے آنچ تیز کی تھی تاکہ آپ کو ناشتہ وقت پر مل جائے۔ شگفتہ نے اس کے بازو پر زور سے دھپ لگائی اور زور سے بولی، زبان چلاتی ہے میرے آگے؟ اگر بل زیادہ آئے تو تیری کھال کھچوا دوں گی، سمجھ گئی تم؟ حوریہ کے منہ سے سسکی نکل گئی مگر اس نے لب بھینچ لیے۔ اتنے میں غفار چچا کھانستے ہوئے وہاں آئے اور دھیمے لہجے میں بولے کہ شگفتہ کیوں بچی پر ظلم کرتی ہو؟ یتیم مسکین ہے، ہماری بھتیجی ہے، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ شگفتہ نے پلٹ کر غفار کو گھورا اور کہا کہ تم اب اپنی طبیعت کا خیال کرو بس، اور میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ منحوس جب سے گھر میں آئی ہے میری خوشیاں اور سکون کھا گئی۔ غفار بے بسی سے سر جھکا کر چلے گئے تھے، اس کے بس میں بس یہی تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور شگفتہ کے سامنے رکھا۔ شگفتہ نے ایک نوالا لیا اور پھر پلیٹ زور سے زمین پر دے ماری۔ شگفتہ نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ اس میں نمک کم ہے، تم چاہتی ہو کہ میرا بی پی لو ہو جائے اور میں مر جاؤں تاکہ تم اس گھر پر قبضہ کر سکو؟ چلاک ماں کی چلاک بیٹی، چچی نے اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، چچی مجھے معاف کر دے، مجھے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ شگفتہ نے حوریہ کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، اور اگر رونے دھونے سے فرصت مل جائے تو باہر سے سبزی اور گھر کا دوسرا سامان بھی لے آنا۔ یہاں ہر کوئی تمہارا ملازم نہیں ہے جو تمہیں سب کچھ گھر میں ہی میسر کرے گا۔ چچی کی بات سنتے وہ رونا دھونا بھول کر اپنی چادر اٹھاتی، ان سے پیسے لیتی، گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ان کے حکم میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کی تو وہ اس کے ساتھ بری طرح پیش آئیں گے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر سے باہر نکلے۔ کاش بابا اور امی زندہ ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخر اس کی زندگی میں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟
کیا اسے کبھی کوئی سکھ کا سانس نصیب ہوگا یا ساری زندگی یوں ہی ظلم سہتے گزر جائے گی؟ بازار کی چکا چوند اور لوگوں کا ہجوم آج حوریہ کی عجیب طرح سے بے جان لگ رہا تھا، جیسے ہر آواز اس کے اندر تک اتر کر اسے مزید خالی کر رہی ہو۔ وہ سر جھکائے تیز قدموں سے چل رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں اب بھی چچی شگفتہ کے زہریلے جملے گونج رہے تھے، ہر لفظ جیسے اس کے دل پر چھایا چبھتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی روڈ کے قریب پہنچتے پہنچتے اس کے قدم خود بخود سست پڑنے لگے، ذہن بوجھل اور دل بے چین تھا کہ اچانک ایک کمزور سی سسکی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، آواز میں ایسا درد تھا کہ جیسے کسی ننھی جان کے آخری پکار ہو۔ اس نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا، پھر سڑک کے کنارے پڑے کوڑے کے ڈھیر کی طرف اس کی نظر گئی، جہاں کسی کپڑے میں لپٹا ہوا وجود ہلکا سا ہل رہا تھا۔ دل زور سے دھڑکا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر وہاں جا پہنچی۔ کپڑا ہٹاتے ہی اس کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی، یا اللہ! اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نوزائیدہ بچہ تھا، کمزور، مٹی میں لت پت، بھوک اور گرمی سے نڈھال، اس کی ننھی سی جان جیسے زندگی کی دوڑ سے بمشکل جڑی ہوئی تھی۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے فوراً بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اپنی چادر میں چھپا لیا۔ بچے کا جسم ٹھنڈا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کے سینے سے لگا، اس کی سسکیاں دھیمی ہونے لگی، جیسے اسے پہلی بار کسی پناہ کا احساس ہوا ہو۔ حوریہ نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، مگر وہاں کوئی نہ تھا، کوئی بھی نہیں جو اس معصوم کا اپنا ہوتا۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک مضبوط فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ وہ بچے کو سینے سے لگائے تیزی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، گہرا سانس لیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ صحن میں حسب معمول شگفتہ چارپائی پر بیٹھی پنکھا جھیل رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ حوریہ کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آ گئی نوابزادی، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اس کی آواز میں طنز بھی تھا اور غصہ بھی۔ پھر اس کی نظریں فوراً حوریہ کی چادر پر گئیں۔ اور یہ کیا چھپا رکھا ہے تم نے؟ حوریہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، مگر اس نے ہمت کر کے چادر ہٹائی۔ اگلے ہی لمحے شگفتہ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ یہ بلا کہاں سے اٹھائی لائی ہو تم؟ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچی، یہ بچہ مجھے یونیورسٹی روڈ کے پاس کچرے میں ملا، کوئی اسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، میں اسے وہاں کیسے چھوڑ دیتی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر الفاظ میں سچائی تھی۔ شگفتہ نے نفرت سے منہ بنایا، جیسے اسے کوئی گندگی دکھائی دی گئی ہو۔ تو اب تم کچرے کے ڈھیر سے گند اٹھا کر میرے گھر لاؤ گی؟ خبردار ایک قدم بھی اس حرامی کو اس گھر میں رکھنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ واپس لے جاؤ اسے، وہیں پھینک آؤ جہاں سے اٹھا لائی ہو۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح فضا میں پھیل گئے۔ نہیں چچی، حوریہ تقریباً چیخ اٹھی۔ اس نے بچے کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ مر جائے گا، اللہ کا واسطہ ہے اسے رہنے دے۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی جو پتھر دل کو بھی پگھلا دے، مگر شگفتہ کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ ارے واہ! وہ طنزیہ ہنسی۔ خود تو بوجھ بنی ہو ہم پر، اور اب ایک اور مصیبت لے آئی۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ یتیم خانے کھول کر بیٹھ جائے، نکالو اسے باہر ورنہ تم بھی اس کے ساتھ نکل جاؤ گی۔ اسی دوران کمرے کا پردہ ہٹا اور غفار چچا بھی آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے شگفتہ؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ وہ پریشانی اور غصے سے بولے۔ شگفتہ فوراً ان کی طرف مڑی۔ دیکھ لیں اپنی لاڈلی بھتیجی کی کرتوت، باہر سے ناجائز بچہ اٹھا لائی ہے اور اب کہتی ہے اسے یہاں پالے گی۔ غفار چچا نے چونک کر حوریہ کی طرف دیکھا، ان کی نظریں بچے پر ٹھہری، پھر حوریہ کے آنسو سے بھیگے چہرے پر۔ بیٹی، یہ کیا ہے؟ ان کی آواز سخت نہیں بلکہ فکر مند تھی۔ حوریہ نے کانپتے ہوئے لبوں سے ساری بات سنا دی، ایک ایک لفظ کے ساتھ اس کا دل جیسے ہلکا بھی ہو رہا تھا اور مزید بوجھل بھی۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شگفتہ اب بھی غصے سے بھری کھڑی تھی، جبکہ غفار چچا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، حوریہ، ہم غریب لوگ ہیں بیٹی، 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے، اس بچے کی ذمہ داری۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں اٹھاؤں گی یہ ذمہ داری، حوریہ نے اچانک مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ لرزش نہیں تھی بلکہ عزم تھا۔ میں یہاں پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں نوکری کروں گی، اس بچے کا خرچ بھی اٹھاؤں گی اور اپنا بھی، بس آپ اسے گھر سے نہ نکالیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہو۔ شگفتہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر ایک مکارانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ نوکری؟ تم؟ اس نے تمسخر سے کہا۔ تمہیں تو گھر کے کاموں کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں۔ میں سیکھ لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، حوریہ نے فوراً جواب دیا۔
میں پڑھی لکھی ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا۔ غفار چچا نے اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی ابھر آئی، جیسے وہ اس کی ہمت سے متاثر ہوئے، مگر وہ شگفتہ کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ شگفتہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی شوق رکھتی ہو تو رکھ لو اسے۔ حوریہ کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگ اٹھی، مگر اگلا جملہ بجلی بن کر گرا۔ لیکن یاد رکھنا، جس دن تم نے مجھ سے 1 روپیہ بھی مانگا یا اس بچے کی وجہ سے میرے سکون میں ذرا سی بھی خلل آیا تو میں تم دونوں کو دھکے دے کر باہر نکال دوں گی، اور ہاں، گھر کے کاموں میں بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ حوریہ نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آنسو اب بھی اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس نے بچے کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے دنیا کی ہر سختی سے اسے بچا لے گئی۔ رحیم چچا نے ایک لمحے کو آگے بڑھ کر بچے کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، اللہ خیر کرے۔ ان کی آواز میں دعا بھی تھی اور انجانا سا خوف بھی، مگر اس لمحے حوریہ کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس معصوم کو ایک چھت مل گئی اور اسے اپنی زندگی کا نیا مقصد۔ بہت شگفتہ چچے کا شکریہ ادا کرتے ہی دوڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، گہرے سانس بھرتے جیسے خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ بہت بڑی جنگ جیت کر آئی ہو۔ وہ بچے کے اٹھ جانے سے پہلے ہی اسے احتیاط سے بستر پر لٹاتی چوری چھپے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچن میں آنے کے بعد اس نے پھر سے تھوڑا سا دودھ نکالا اور باقی کے دودھ میں پانی ڈال کر مقدار پوری کر دی۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی اور دل میں خوف بھی تھا۔ اس نے زندگی بھر اس طرح کی چالاکی اور بے ایمانی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن آج اس معصوم بچے کی خاطر اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے بچے کے لیے تھوڑا سا دودھ گرم کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ اپنا چھوٹے سے کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہی وہ جیسے سکون میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ ننھا سا وجود نیند سے جاگا تو بھوک سے رونے لگا۔ حوریہ نے روئی کی مدد سے تھوڑا تھوڑا دودھ قطرہ قطرہ اس کے حلق میں ٹپکایا تو بھوک مٹتے ہی وہ پھر سے گہری نیند میں سو گیا۔ ننھی سی جان کو سکون ملتے دیکھ کر حوریہ کے دل میں ممتا کا ایسا طوفان اٹھا کہ اسے اپنی ساری تھکن بھول گئی۔ اگلے ہی دن حوریہ نے اخبار میں نوکریوں کے اشتہار دیکھنا شروع کر دیے۔ اس نے کئی جگہ درخواستیں دیں، لیکن ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہر جگہ سے رد کر دیا جاتا، لیکن اسے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، ایک ننھی جان اس کی ذمہ داری ہے۔ کئی دنوں کی خواری کے بعد آخرکار ایک بڑی کمپنی سے اسے انٹرویو کی کال آ ہی گئی۔ حوریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا واحد اچھا جوڑا استری کیا اور بچے کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چچی شگفتہ نے اسے جاتے ہوئے تنبیہ کی، دیکھ لو لڑکی، یہ تمہارا آخری موقع ہے، اگر نوکری نہ ملی تو شام کو گھر مت آنا۔ حوریہ نے مضبوطی سے بچے کو گود میں اٹھایا اور گھر سے نکل پڑی۔ راستے بھر وہ دعائیں مانگتی رہی کہ کسی طرح یہ نوکری اسے مل جائے تاکہ وہ اس معصوم کو ایک اچھی زندگی دے سکے۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ اسے اپنے بچے کے لیے ہی جنگ جیتنی ہے۔ حوریہ نے ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کی پرشکوہ عمارت کے سامنے رکشہ رکوایا اور کانپتے ہاتھوں سے کرایہ ادا کیا۔ اس کی گود میں موجود بچہ اب سو چکا تھا، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے ریسیپشن پر موجود لڑکی سے جاب انٹرویو کے بارے میں پوچھتی وہ بچے کو گود میں سلائے قریبی بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی باری آئی تو وہ اللہ کا نام لے کر تیز قدموں سے آفس کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک بڑی سی شاندار کرسی پر ایک شخص فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ حوریہ نے بمشکل اپنی آواز کو نارمل کیا، میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ ابراہیم ہمدانی نے سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے پر کھڑی لڑکی اور اس کی گود میں موجود بچے کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں موجود پین وہیں رک گیا اور نظریں اس کے کم سن پر جم سی گئیں۔ بچہ؟ اس نے حیرت سے آئی بروز کھائے۔ آ جائیں، تشریف رکھیں۔ مہروز کی آواز میں ایک عجیب سا روب تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور بچے کو اپنی گود میں درست کیا۔ ابراہیم کی نظریں حوریہ کے چہرے سے ہٹ کر سیدھا اس بچے کے چہرے پر جم گئی۔ ایک لمحے کے لیے ابراہیم کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس بچے کے نئے نقش جانے پہچانے سے تھے، وہ معصومیت۔ ابراہیم کو دل زور سے دھڑکا، اسے ایک جھٹکا سا لگا، وہ پہچان گیا تھا اسے۔ ابراہیم نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، یہ انٹرویو ہے یا کوئی فیملی شو؟ آپ اسے ساتھ بچہ کیسے لا سکتی ہیں؟ حوریہ نے گھبرا کر کہا، آئی ایم سوری سر، میں اکیلی رہتی ہوں اور میں چاہ کر بھی اس بچے کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، مجبوری تھی میری بس۔ ابراہیم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی چہرے پر معصومیت سجائے پورے اعتماد سے سامنے بیٹھے شخص سے جھوٹ بول رہی تھی۔
اس میں ایک نظر پھر سے اس کی گود میں اس معصوم سے بچے کو دیکھا جس کی نین نقش اسے بہت کچھ باور کروا رہے تھے۔ اسے مسکراتے ہوئے حوریہ کی فائل اٹھا کر دیکھنا شروع کی۔ اوکے تو مس حوریہ، میں آپ کی فائل دیکھ چکا ہوں۔ آپ کی تعلیم تو آپ کی عمر کی طرح بہت ہی کم ہے، اور تجربہ تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں آپ کو کس بنا پر یہ جاب دوں؟ اور پھر یہ کہ آپ اپنا بچہ ساتھ لے کر آئی ہیں۔ میں آپ کے پرسنل میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں حیران ہوں، آپ کہیں سے بھی اس بچے کی ماں نہیں لگتی۔ آپ بہت کم عمر ہیں۔ اس نے گھنی پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شاندار مرد کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت فرصت سے بنایا تھا۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا۔ اس کی ذہین آنکھیں ایک ایک سیکنڈ میں حوریہ کی پوری ذات کو پرکھ رہی تھی۔ حوریہ نے بے اختیار اس ننھے سے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سر، کسی کی چھوٹی عمر یہ طے نہیں کرتی کہ وہ کسی بچے کی ماں ہے یا نہیں، یا وہ اس بچے کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے یا نہیں۔ میں اپنے بچے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی کہ میں اسے اچھی سی زندگی دے پاؤں۔ پلیز مجھے جاب دے دیں، میں جاب کی بے حد ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں میری تعلیم بھی نہیں اور تجربہ بھی نہیں، لیکن میں بہت محنت کروں گی۔ آپ مجھے بس ایک دفعہ کام سمجھا دیں گے تو میں فوراً سیکھ جاؤں گی، اور آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پلیز سر، مجھے یہ جاب دے دیں۔ ابراہیم نے میز پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے اچانک اس کے حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ حوریہ، سچ سچ بتاؤ، تمہیں یہ بچہ کہاں سے ملا؟ حوریہ کا دن جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ چہرے کی رنگت ایک دم سرد پڑ گئی۔ اس کی گہری کالی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھی، اور وہ بھی یقین نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دہل گیا۔ ایک شخص کی تو ٹون ہی بدل گئی تھی۔ اس نے فوراً سنبھل کر جواب دیا، کیا مطلب سر؟ یہ میرا اپنا بچہ ہے، میں ماں ہوں اس کی۔ ابراہیم کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حوریہ کو سر سے پاؤں تک گہری نظر سے دیکھا۔ اچھا، دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ تمہارا جسم بچہ پیدا کر چکا ہے۔ بہت کمال کا فگر ہے تمہارا، جیسے کسی نے چھوا تک نہ ہو۔ حوریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا۔ سر، میں یہاں نوکری لینے آئی ہوں، اپنی کردار کشی کروانے نہیں۔ کیا میں آپ کو بچہ اغوا کرنے والی لگتی ہوں؟ میرا اپنا بچہ ہے یہ، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس بچے کی پرورش کے لیے ہی تو جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس جھوٹ نے ابراہیم حمدانی کے دل کو جیسے سکون بخشا۔ اس کے بچے کی ماں بنی کیا کچھ نہیں کر رہی تھی؟ اچھا تو یہ بات ہے، اگر یہ بچہ تمہارا ہے تو اس کا باپ کہاں ہے؟ حوریہ نے نظریں جھکا لی۔ اسے یہ جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا تاکہ وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ سکے۔ سر، میری طلاق ہو چکی۔ سر، اس بچے کا باپ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب میں ہی اس کی ماں ہوں اور میں ہی اس کا باپ۔ ابراہیم کچھ دیر خاموش رہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا جو سکون سے حوریہ کی گود میں سو رہا تھا۔ ابراہیم نے ایک گہرا سانس لیا اور فائل بند کر دی۔ ٹھیک ہے مس حوریہ، تمہیں یہ نوکری مل جائے گی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سچ؟ بہت بہت شکریہ سر، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے بہت ضروری تھی جاب کی۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے کہا، احسان مت سمجھو، یہ جاب تمہاری ضرورت ہے اور مجھے ایک ملازم کی ضرورت جو برابر کام کر سکے۔ کل سے تم جوائن کر سکتی ہو۔ سیلری تمہیں تمہاری توقع سے زیادہ ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ گئی نا؟ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی سر، حوریہ نے خوشی سے کہا اور کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ابراہیم نے انٹرکام پر ہاتھ رکھا اور اپنے سیکرٹری کو کال ملائی۔ اسے ضروری ہدایت دیتے وہ فون رکھتا کرسی کی پشت پر ٹیک لگا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے اسی بچے کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ میرا بیٹا، ابراہیم حمدانی کا بیٹا۔ اس نے زیر لب سرگوشی کی۔ تم زندہ ہو اور میرے بہت قریب ہو میرے بیٹے۔ اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اپنے بچے کو، لیکن وہ اس لڑکی کی آغوش میں تھا، بالکل سلامت محفوظ۔ دوسری طرف حوریہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے نوکری مل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا ہے، اور جس شخص کے پاس وہ نوکری کرنے جا رہی ہے وہ اس بچے کا اصل وارث ہے، اس کا باپ۔ وہ گھر پہنچی تو شگفتہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا، منہ لٹکا کر آ گئی ہو یا کچھ بنا بھی؟ شگفتہ نے تانا دیا۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، چچی مجھے نوکری مل گئی ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ شگفتہ کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھی۔ شکر ہے، کچھ تو بوجھ کم ہوا اس گھر کا۔ لاؤ پہلی تنخواہ میں سے میرا حصہ ایڈوانس میں دو۔
لڈو بانٹوں گی خوشی کے؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ ابھی تو نوکری ملی ہے چچی، تنخواہ مہینے بعد ملے گی، وہ پہلے سیلری کیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے تو جاب بھی نہیں پتا، بہت منتیں کرنے کے بعد ملی ہیں۔ آپ جانتی ہیں میری تعلیم نامکمل ہے اور مجھے جاب کرنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، حوریہ نے کہا تو چچی اسے سخت نظروں سے دیکھا، جبکہ وہ کترا کر ان کے پاس سے گزرتی اپنے چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے بچے کو بستر پر لٹایا اور اسے پیار کیا۔ دیکھا میری جان، تمہارے نصیب سے مجھے روزگار مل گیا، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ابراہیم ہمدانی کی کڑی نظریں اس پر اور وہ اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ابراہیم ہمدانی اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ابراہیم ہمدانی اپنے کیبن میں موجود تھا اور اس کے سامنے میز پر ایک فائل کھلی پڑی تھی۔ یہ وہ تفصیلی رپورٹ تھی جو اس نے حوریہ حسن کے بارے میں منگوائی تھی۔ رپورٹ پڑھتے ہوئے ابراہیم کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو مس حوریہ کماری ہیں؟ اس نے فائل بند کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرے بچے کو بچایا اور دنیا کے ڈر سے اسے اپنا نام دے کر جھوٹ بولا۔ بہت دلچسپ، وہ دل فریب انداز میں مسکرایا۔ مہروز اپنی کرسی سے اٹھا اور شیشے کی دیوار سے باہر ہال میں کام کرتی حوریہ کو دیکھنے لگا اور پوری لگن سے فائلوں میں گم تھی، اور پاس ہی رکھے کیری کوٹ میں بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ ابراہیم کے دل میں اس بچے کو حاصل کرنے کی تڑپ شدت سے اختیار کر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ قانونی طور پر وہ بچہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ حوریہ کا بھی احسان مند تھا جس نے اس کے بیٹے کی حفاظت کی، اس لیے اس نے ایک الگ راستہ چننے کا فیصلہ کیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ صحن میں شگفتہ کے پہنچنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آ گئی ہو تم؟ شگفتہ نے اسے دیکھتے ہی دوپٹہ کمر سے باندھا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آج مکان مالک آیا تھا اور کرایہ نہ ملنے پر اس نے دھمکی دی ہے کہ کل صبح تک اگر پچھلے 3 مہینوں کا کرایہ ادا نہ کیا تو وہ سامان باہر پھینک دے گا، اور جانتی ہو نا پھر کیا ہوگا؟ ہمارے سر پر یہ چھت بھی نہیں رہے گی، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ حوریہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ چچی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ مجھے کیوں سنا رہی ہیں؟ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری تنخواہ تو ابھی مہینے بعد ملے گی۔ شگفتہ نے بے رحمی سے اس کا بازو مروڑا۔ مجھے نہیں پتا تم پیسے کہاں سے لاؤ گی، چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، مجھے کل صبح پیسے چاہیے بس، ورنہ یاد رکھنا سب سے پہلے میں اس منحوس بچے کو گھر سے باہر پھینکوں گی جس کی وجہ سے یہ ساری نحوست ہمارے گھر آئی ہے، ورنہ مالک مکان تو 3 مہینے سے خاموش تھا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ چچی خدا کے لیے ایسا مت کہیں، یہ معصوم ہے، اسے کچھ مت کہیں، میں کچھ کرتی ہوں، میں کہیں سے انتظام کرتی ہوں، صرف باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ شگفتہ نے اسے دھکا دیا۔ صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اگر پیسے نہ ملے تو تم اور تمہارا یہ ناجائز بچہ دونوں سڑک پر ہوں گے۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ بچہ اس کے پہلو میں سو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام وہ کیسے کرے گی۔ اس کے پاس سوائے ابراہیم ہمدانی سے مدد مانگنے کی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ آفس پہنچی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے کی رنگت میں زردی گھری ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ابراہیم کے آفس کی طرف گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ ابراہیم فائل میں کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حوریہ کو دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، مس حوریہ خیریت؟ آپ کا حلیہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی شدید پریشانی میں ہیں، کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کہیں آپ کے بیٹے کی طبیعت تو نہیں خراب جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں؟ وہ پریشانی سے بولا تو حوریہ نے سرنفی میں ہلایا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، سر مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اگر آپ مجھے میری سیلری ایڈوانس دے دیں۔ اگر آج میں پیسے ارینج نہیں کر پائی تو مالک مکان ہمیں گھر سے نکال دیں گے اور پھر میرے پاس رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، پلیز سر میری مدد کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سر جھکائے آنسو بہانے لگی تھی۔ اسے اپنا آپ بے حد کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ زندگی اسے اس موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا حوریہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حوریہ، میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میرے ساتھ مان لو گی تو تمہارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ حوریہ نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے سر، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے پیسے دے دیں، ورنہ تو آج اچھی جان مجھے گھر میں بھی نہیں گھسنے دیں گی۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، صرف پیسے نہیں بلکہ پوری زندگی کا تحفظ بھی دوں گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس کے بھاری گھمبیر لہجے پر حوریہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
تو مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں حوریہ۔ حوریہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے ابراہیم حمدانی کو دیکھنے لگی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دیکھو حوریہ، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور میری آفر پر غور کرو۔ تمہیں پیسوں کے بدلے گھر، دولت، عیش و آرام اور میرے نام کا تحفظ سب کچھ ملے گا۔ اور پھر تم جانتی ہو نا کہ اس معاشرے میں طلاق یافتہ جوان لڑکیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ خیر تو ابھی بہت کم عمر ہو، تم نے بھی باہر کی دنیا دیکھی نہیں، اور ویسے بھی یہ ایک ڈیل ہی تو ہے۔ مجھے زندگی میں صرف ایک ہی کمی محسوس ہوتی ہے، فیملی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو بچے ہوں۔ حوریہ، میں اب بھی ناسمجھی اور بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ اس شخص میں واقعی کوئی کمی نہیں تھی، تو پھر وہ کیوں اختلاف یافتہ اور ایک بچے کی ماں سے شادی کرنا چاہے گا؟ سر، اگر آپ کو فیملی ہی چاہیے تو آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کریں نا جو آپ کے قابل ہو اور آپ کے ہم پلہ ہو۔ میں تو آپ کے بالکل بھی قابل نہیں، اور پھر میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ اب میں تو کوئی کمی نہیں۔ آپ کسی کو ہماری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر شادی کے بعد آپ کے بچے ہوں گے تو فیملی تو بن جائے گی نا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تبھی اچانک اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کرتے ہوئے وہ اسے کندھوں سے تھام کر مقابل کر گیا۔ تو حوریہ نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تمہارے سامنے ایک ڈیل رکھی ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ بولو، میں تمہیں پیسہ بھی دوں گا، اتنا سب کچھ دے رہا ہوں، اور پھر بھی تم مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں سڑکوں کی خاک چھاننی ہے یا عزت کی زندگی گزارنی ہے۔ حوریہ کے ذہن میں شگفتہ چچی کی دھمکیاں گونجنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انکار کی صورت میں اس کے بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اس نے ایک نظر اپنے بچے پر ڈالی جو صوفے پر لیٹا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ ممتا نے اس کے اندر فیصلہ کر لیا تھا۔ حوریہ نے آنسو پوچھے اور سر اٹھا کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اس بچے کی خاطر آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ ابراہیم کے چہرے پر فاتحہ مندانہ مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب، تو پھر تیاری کرو، آج شام ہی ہمارا نکاح ہوگا اور تم اپنے گھر واپس جانے کی بجائے میرے گھر جاؤ گی۔ حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بندھن میں بندھی جا رہی ہے، لیکن اس وقت اسے اپنے بچے کے سر پر چھت چاہیے تھی، چاہے اس کی قیمت اسے اپنی پوری زندگی دے کر ہی کیوں نہ چکانی پڑتی۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادگی کے ساتھ انجام پائی۔ حوریہ ابھی تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ ملک کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون ابراہیم حمدانی کی منکوہا بن چکی تھی۔ اسے دلہن کے لباس میں سجا کر جب ابراہیم کے عالی شان بیڈ روم میں لایا گیا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ کمرے میں گلاب اور موتی کی مہک رچی بسی تھی جو حوریہ کے حواس پر ایک عجیب سا نشہ طاری کر رہی تھی۔ بچہ کمرے کے کونے میں سجے خوبصورت سے جھولے پر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ابراہیم حمدانی آہستگی سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر گیا۔ اس کی نظریں سیدھی حوریہ پر جمی تھی جو گھونگھٹ نکالے بیڈ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نرمی سے بولا، کب تک یوں سمٹ کر بیٹھی رہو گی حوریہ؟ تو میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس تو نہیں ہونا چاہیے؟ اب یہ کمرہ اور یہ گھر تمہارا ہے۔ حوریہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ تھوڑا اوپر کیا اور بھیگی پلکوں سے ابراہیم کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک بوجھ تھا جو اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اس رشتے کی شروعات جھوٹ پر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ابراہیم کو سب سچ بتا دے گی، چاہے اس کے بعد وہ اس کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے۔ تبھی وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ابراہیم، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات کو تحمل سے سنیے گا۔ میں آپ کے ساتھ اس نئے رشتے کی شروعات کسی قسم کی جھوٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ سچ جاننے کے بعد اب میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں گے مجھے منظور ہوگا، لیکن پلیز مجھے اس گھر سے مت نکالیے گا۔ حیا کی آواز لرز رہی تھی۔ ابراہیم نے بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کہو، میں سن رہا ہوں، لیکن آج کی رات کوئی بھی بات ہمارے درمیان دوری کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ حوریہ نے نظریں جھکا لی اور اس کے آنسو ہاتھوں پر گرنے لگے۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا ہے بس۔
میں اس بچے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ابراہیم کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے، لیکن حوریہ اپنی روح میں بولتی گئی، یہ بچہ مجھے کچرے کے ڈھیر پر ملا تھا۔ جب میں نے اسے کچرے سے اٹھایا اس کی حالت بہت خراب تھی، چوٹیاں بچے کو جگہ جگہ سے کاٹ چکی تھیں۔ خدا نے میرے دل میں اس بچے کے لیے رحم اور محبت ال دی اور میں اسے سینے سے لگائے اپنے گھر لے آئی۔ لیکن میری چچی نے اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس ناجائز بچے کو لے کر میں اس گھر سے چلی جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں اس معصوم کو لے کر کہاں جاتی۔ تبھی چچی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا کماؤں اور بچے کو بھی خود ہی پالوں، اس لیے میں ان جاب کی تلاش میں نکلی، اور پھر میں نے آپ سے جھوٹ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ میں کنواری ہوں اور میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے صرف ایک جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ اب آپ چاہیں تو مجھے سزا دیں اور گھر سے نکال دیں، لیکن میں مزید آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر حوریہ نے محسوس کیا کہ ابراہیم کے مضبوط ہاتھ نے اس کے چہرے کو تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حوریہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو ابراہیم کی آنکھوں میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی نرمی اور ستائش تھی۔ تم نے جو کیا وہ گناہ نہیں بلکہ عبادت تھی حوریہ۔ رحیم نے انگوٹھے سے حوریہ کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ تمہاری سی سچائی اور پاکیزگی نے مجھے تمہارا گرویدہ کر دیا ہے۔ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بچہ تمہارا ہے یا نہیں، اب یہ ہمارا بچہ ہے اور تم صرف میری ہو۔ حوریہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ مجھے اس جھوٹ کے باوجود قبول کر لیں گے؟ ابراہیم نے ایک مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ جھک کر حوریہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم میرا وہ انتخاب ہو جس پر مجھے ناز ہے۔ اب ان آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں سے رخصت کر دو جان، کیونکہ آج کی رات اداسی کی نہیں محبت کی رات ہے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس قربت نے حوریہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ ابراہیم کی گرم سانسیں حوریہ کے چہرے پر ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے حوریہ کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی گردن کے نازک حصے کو چھوا۔ حوریہ کا وجود اس لمس پر لرز اٹھا۔ ابراہیم، حوریہ کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ شش! اس نے اپنی انگلی حوریہ کے لبوں پر رکھ دی۔ آج کوئی لفظ نہیں، صرف خاموشی اور جذبات بولیں گے۔ ابراہیم نے حوریہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اسے بیک گراؤنڈ سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایسی شدت تھی کہ حوریہ کو لگا وہ اس سمندر میں ڈوب جائے گی۔ ابراہیم نے جھک کر حوریہ کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل پرجوش اور گہرے بوسے کے ساتھ اسے اپنی ملکیت کا احساس دلانے لگا۔ وہ لمحہ بلمحہ جنونی ہو رہا تھا، کبھی اس کے اوپری لب کو چومتا تو کبھی نچلے لب کو دانتوں تلے سے کاٹ لیتا۔ حوریہ نے مزاحمت کی تمام دیواریں گرا دی اور اپنے ہاتھ ابراہیم کے کندھوں پر رکھ دیے۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی تپش بڑھ گئی تھی۔ ابراہیم اس کے کان کے پاس جھکا اور مدھم لہجے میں بولا، تمہاری خوشبو مجھے دیوانہ بنا رہی ہے حوریہ۔ آج میں تمہیں خود میں ایسے جذب کر لوں گا کہ تم چاہ کر بھی مجھ سے الگ نہیں ہو سکو گی۔ حوریہ نے شرم سے اپنا چہرہ ابراہیم کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اب اس کا مزاج خدا ہے اور اس کی پناہ گاہ بھی۔ ابراہیم نے اسے اپنی گرفت میں مزید جکڑ لیا اور محبت کی اس برسات میں دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اندر دو دل ایک ہو رہے تھے۔ حوریہ کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم کے دل میں کون سا راز دفن ہے، لیکن فی الحال وہ اس محبت کے حصار میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، مگر حوریہ کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی۔ رات بھر کی تھکن اور ابراہیم کی محبت کی شدت نے اسے سونے ہی کب دیا۔ وہ محبت کی حدوں کو چھوتا اس پر ٹوٹ کر برسا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ بھی بے حد تھک چکی تھی، اس لیے جلد ہی گہری نیند میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح ابراہیم نہا دھو کر تیار ہو چکا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنا کف لنکس بند کر رہا تھا جب اس کی نظر آئینے کے ذریعے بستر پر سوئی ہوئی حوریہ پر پڑی۔ وہ نیند میں کسی معصوم حور کی طرح لگ رہی تھی۔ ابراہیم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور وہ ڈریسنگ ٹیبل چھوڑ کر آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کی جانب آیا۔ اس نے جھک کر نرمی سے حوریہ کے رخسار پر بکھری ہوئی لٹوں کو ہٹایا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ جاگ جاؤ جانے من، سورج نکل آیا ہے اور میرا چاند ابھی تک سو رہا ہے۔ حوریہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو اپنے چہرے کے بالکل قریب ابراہیم کو پا کر شرما گئی۔ اس نے فوراً چادر اپنے سینے تک کھینچ لی۔ آپ تیار بھی ہو گئے؟ مجھے اٹھا دیا ہوتا، حوریہ نے نیند بھری آواز میں کہا۔ ابراہیم نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ حوریہ کے ہاتھ پر رکھا اور نرمی سے دبایا۔
تمہیں اتنے سکون سے سوتا دے کر اٹھانے کا دل نہیں کیا؟ تمہاری معصومیت مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ حوریہ کے گالوں پر حیا کی لالی امڑ آئی۔ آپ بھی نا بس باتیں بنانا جانتے ہیں۔ اب ہٹے، مجھے اٹھنے دیں، نہانے جانا ہے۔ ابراہیم نے اچانک حوریہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے دوبارہ بستر پر گرا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ حوریہ کی سانسیں اس اچانک حملے پر رک سی گئیں۔ ابراہیم کا چہرہ اس کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ ابراہیم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑے نا۔ حوریہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوں، اس نے حوریہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ جھیل جیسی آنکھیں مجھے ڈوبنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ابراہیم نے جھک کر اس کی پلکوں پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اس کے لبوں کی جانب جھکا۔ حوریہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا ہاتھ ابراہیم کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اس کا یوں خود کو ابراہیم کی قربت میں سونپ دینا اسے پاگل کر گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر جسموں کی گرمی پھیل گئی۔ ابراہیم کی گرم سانسیں حوریہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے حوریہ کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ یہ لمحات صرف ان دونوں کے تھے جہاں محبت کی زبان بولی اور سمجھی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ابراہیم نے اسے چھوڑا تو وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، ورنہ میں آفس نہیں جا پاؤں گا میری جان۔ بہت بے خود کر رہی ہو تم مجھے، ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی ہوئی باتھ روم کی طرف بھاگی۔ ابراہیم کی نظریں اب جھولے میں لیٹے بچے پر جم گئی۔ وہ اٹھ کر جھولے کے پاس آیا اور سوتے ہوئے بچے کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ میرا خون، میرا بیٹا۔ اس نے نہال کا ننھا سا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے باپ نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنا انتظار کیا۔ بچہ نیند میں مسکرایا تو ابراہیم کا دل پگھل گیا۔ اس نے جھک کر بچے کی پیشانی چوم لی۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو ابراہیم کو بچے کے ساتھ یوں شفقت سے پیش آتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابراہیم، مجھے لگتا ہے آپ کو بچے بہت پیارے لگتے ہیں۔ آہیا نے تولیہ سے بال خشک کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا سیدھا کھڑا ہوا اور حوریہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ اور پھر میں نہال تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، اور ویسے بھی یہ اب میرا بیٹا ہے۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ دن ایسے ہی محبت اور خوشیوں میں گزر رہے تھے۔ ابراہیم نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ وہ نہال کو بہت محبت کرتا تھا اور حوریہ بھی جان چھڑکتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بری طرح حیران ہو جاتی تھی کہ ابراہیم نہال کے لیے بہت بے چین ہو جاتا۔ وہ ذرا سا بھی روتا یا بھوکا احساس کراتا تو ابراہیم کی جان پر بناتی تھی۔ ایک شام وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے اور ہمارے بیٹے کے لیے تحفے، ابراہیم نے بیگ صوفے پر رکھے۔ تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر ڈنر پر جائیں گے۔ حوریہ نے خوشی سے ایک خوبصورت سا سرخ جوڑا نکالا اور تیار ہونے چل دی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ابراہیم کی سانسیں تھم گئیں۔ سرخ رنگ حوریہ کی گوری رنگت پر کھل رہے تھے۔ اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ آج تم قیامت ڈھا رہی ہو حور، میرا دل کر رہا ہے کہ کہیں جانے کے بجائے تمہیں یہی اپنی باہوں میں قید رکھوں۔ حوریہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ابراہیم، دیر ہو جائے گی، ہو جانے دو۔ ابراہیم نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہاری خوشبو مجھے ہوش میں رہنے نہیں دیتی۔ اس نے حوریہ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور شدت سے اس کے گالوں اور گردن کو چومنے لگا۔ حوریہ کا جسم اس کے لمس پر پگھل رہا تھا۔ محبت کی داستان ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو وہ واپسی پر گاڑی میں نہال ابراہیم کی گود میں تھا اور وہ اسے پیار کر رہا تھا۔ اچانک اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں حوریہ کی نظر نہال اور ابراہیم کے چہرے پر ایک ساتھ پڑی۔ اس کا دل ایک دھک سے رہ گیا۔ نہال کی آنکھیں اور پیشانی بالکل ابراہیم جیسی۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی اور حوریہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ حوریہ کے ذہن میں ایک شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی اور ابراہیم بچے کے چہرے میں مماثلت تلاش کرتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حقیقت کے کتنے قریب پہنچ چکی ہے اور اگلی صبح اس پر کون سا راز کھلنے والا ہے، وہ راز جو اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان اور نئی خوشی لانے والا تھا۔ اور رات کا پچھلا پہر تھا اور خاموشی نے پورے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حوریہ بیٹھ کے کنارے بیٹھی جھولے میں سوتے ہوئے بچے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کے بادل منڈلا رہے تھے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ ابراہیم اور نہال کی مشابہت محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ دروازہ کھلا اور ابراہیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حوریہ کو جاگتا ہوا دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
حوریہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ خیریت ہے؟ ابراہیم نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور اس کے قریب آ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا اور ایک فیصلہ کر انداز میں بولی، ابراہیم مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اور مجھے سچ سچ جواب چاہیے۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے حیا اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پوچھو حوریہ، ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ نہال، حوریہ نے سوئے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، یہ صرف آپ جیسا دکھتا نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس کا آپ سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ آپ نے کبھی نہال کی آنکھیں دیکھی؟ بالکل آپ جیسی ہیں، اس کے لبوں کی بناوٹ، تھوڑی کا خم اور ناک، یہ بالکل آپ جیسا ہے۔ ابراہیم خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں، یہ بچہ کون ہے؟ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور سر جھکا لیا۔ کمرے میں چند لمحے گہرا سکوت چھایا رہا۔ پھر ابراہیم نے نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ تمہارا شک درست ہے حوریہ، یہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا خون ہے، میرا بیٹا۔ حوریہ نے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو یہ کچرے کے ڈھیر پہ کیسے؟ ابراہیم کی آنکھوں میں درد اور کرب کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک بہت دردناک داستان ہے حوریہ۔ میری پہلی بیوی جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، وہ ایک انتہائی خود غرض اور مادہ پرست عورت ہے۔ اسے صرف میری دولت سے غرض تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اس بچے کو گرانے کی بہت کوشش کی، کیونکہ وہ اپنی فکر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی ذمہ داری اٹھانا چاہتی تھی۔ ابراہیم کی آواز بھر آ گئی۔ حوریہ اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابراہیم نے مڑ کر حوریہ کو دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اسے روکا، منتیں کی کہ اس بچے کو دنیا میں آنے دو۔ پھر جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں اسپتال میں تھا۔ میں نے اسے صرف ایک بار اپنی گود میں اٹھایا اور وہ ایک لمحہ میرے لیے پوری کائنات تھا۔ لیکن میری پہلی بیوی نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتی تھی کیونکہ میں نے اس کی کچھ ناجائز فرمائشیں پوری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر آ گئے۔ اس ظالم عورت نے مجھ سے یہ بچہ چھیننے کے لیے اور مجھے تڑپانے کے لیے اسے اسپتال سے غائب کروا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بچہ مر گیا ہے، لیکن اصل میں اس نے اسے کسی ملازم کے ذریعے کچرے کے ڈھیر پر پھینکوا دیا تھا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی اولاد کے غم میں ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں۔ میں نے اس ملازم کو اتنی ٹارچر کیا، اتنا مارا پیٹا تو اس نے سب کچھ اگل دیا کہ اس نے کہاں میرے بیٹے کو پھینکا تھا۔ میں اس جگہ گیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی کوئی بچے کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا۔ لیکن تم نہیں جانتی حوریہ، میں نے تمہیں بچہ اٹھا کر رکشے میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا تمہارے گھر تک بھی گیا۔ میں تمہارے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن جب تم میرے پاس جاب کے لیے آئی تو میں نے اپنی سیکرٹری سے کہہ کر تمہارے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوا لی۔ میں چاہتا تھا تم سے اسی وقت اپنا بچہ چھین سکتا تھا، لیکن تمہارے خلوص اور محبت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ حوریہ کا دل دہل گیا۔ وہ روتے ہوئے ابراہیم کے سینے سے لگ گئی۔ یا اللہ، اتنا ظلم کوئی ماں کیسے کر سکتی ہے؟ ابراہیم نے حوریہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم میرے لیے رحمت بن کر آئی ہو حوریہ۔ تم نے نہ صرف میرے بچے کی جان بچائی بلکہ اسے ماں بن کر پالا۔ تم نہ ہوتی تو شاید میرا وارث کتوں اور کووں کی خوراک بن جاتا۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ حوریہ نے ابراہیم کے ہاتھوں کو چوما اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ احسان نہیں، یہ محبت ہے۔ اللہ نے مجھے شاید اسی لیے منتخب کیا تھا کہ میں آپ کی امانت آپ تک پہنچا سکوں۔ ابراہیم نے بے اختیار حوریہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تم میری زندگی ہو حور، آج میرا دل ہلکا ہو گیا۔ آج مجھے میرا سب کچھ مل گیا۔ ابراہیم نے جھک کر حوریہ کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ حوریہ نے اپنے بازو ابراہیم کی گردن میں حمائل کر دیے۔ دونوں کے اشک آپس میں مل کر ایک ہو رہے تھے۔ ابراہیم نے حوریہ کو گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج کی رات ہم اس دکھ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے حور۔ آج صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری محبت۔ ابراہیم نے اس کو بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے حوریہ کی گردن اور کندھوں پہ اپنا گرم سانسوں اور لمس سے سلگا دیا۔ حوریہ کی سسکیاں اور ابراہیم کی سرگوشیاں کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ ہمیں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں حور، وہ عجیب دیوانگی کے عالم میں بولا۔ میں بھی آپ کے بنا ادھوری ہوں۔ اس رات ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ ماضی کے دکھ مٹ چکے تھے اور مستقبل کی خوشیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور پاس ہی جھولے میں ان کا بیٹا پرسکون نیند سو رہا تھا، بے خبر کہ اس کے والدین ایک ہو چکے ہیں۔